اب یہ دو طرح کی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اصل میں یہ ہے کہ جب یہ دو طرح کی صفات کا اثر مخلوقات پر پڑتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی صفات کا اثر مخلوقات پر پڑتا ہے تو مخلوقات کے اندر محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے، لہذا اس محبت اور شوق سے یہ اللہ کی عبادت کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے جمال کو دیکھ کر، اللہ کی محبت اور رافت کو دیکھ کر یہ مخلوق اللہ سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کے اندر جو ہے خاص قسم کا شوق محبت پیدا ہو جاتا ہے، لہذا یہ اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں گرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ کے بھوکے پھرتے ہیں، پیاسے پھرتے ہیں، خواہشات نفسانی سے دور رہ کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ذاتی اور طبی خواہشیں، فطری تمنائیں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تجھ سے اتنے خوش ہیں، ہم تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنی فطری خواہشوں کو بھی تجھ پر قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھوکے پیاسے پھر کے یہ اپنے اللہ کو خوش کرتے ہیں کہ اللہ تیری محبت میں ہم نے کھانا چھوڑ دیا، اے اللہ تیری محبت میں ہم نے پینا چھوڑ دیا، اے اللہ تیری محبت میں اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑ دیا، تیری محبت ہماری ساری تمنا خواہشوں پر حاوی ہے، ہم اپنی تمناؤں کو خون کر سکتے ہیں، اے اللہ تیرے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ زکاتیں بانٹ کر، مال تقسیم کر کے بتا دیتا ہے اللہ مال کو ضرورت سمجھ کے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم تجوری میں سنبھال کے جو رکھتے ہیں، جیب کے اندر چھپا کے جو رکھتے ہیں، بینکوں کے اندر جو اکاؤنٹ کھول کے جو رکھتے ہیں، یہ ضرورت کی وجہ سے رکھتے ہیں، ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ہم اس مال کو استعمال کر سکیں، لیکن یہ مال تجھ سے بڑھ کے نہیں ہے، تو نے تو عطا کیا ہے، تو نے جب ہم سے زکات مانگی ہے، تو نے ہم سے خیرات مانگی ہے، تو نے ہم سے صدقات مانگے ہیں، اے اللہ یہ مال تیرے راستے میں قربان کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کبھی زکات میں لٹاتے ہیں، کبھی خیرات میں دیتے ہیں، کبھی صدقات میں دیتے ہیں، یہ عمل کر کے مومن بندہ بتا دیتا ہے اللہ یہ مال ہم جو چھپا کے رکھتے ہیں محبت کی وجہ سے نہیں، حفاظت و ضرورت کی وجہ سے چھپا کے رکھتے ہیں، ورنہ تو جب ہم سے زکات مانگتا ہے ہم تیرے غریبوں میں زکات بانٹ دیتے ہیں، تو صدقات مانگتا ہے ہم تیرے بیواؤں یتیموں میں صدقات بانٹ دیتے ہیں، جب تیرے گھر بننے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر بننا ہوتا ہے، مسجدیں بننی ہوتی ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں مال لٹا دیتے ہیں، مدرسوں میں مال لٹا دیتے ہیں، اے اللہ اس مال سے ہمیں محبت نہیں، تیری محبت پر ساری محبت قربان کرتے ہیں۔ اور حج کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوں، نعرے لگاتا ہے، اپنی پوشاکیں اتار دیتا ہے، اپنے مکانوں کو چھوڑ دیتا ہے، بظاہر مکانوں کو سنوارتا نظر آتا ہے، اس میں پینٹ کرتا نظر آتا ہے، مکانوں کو سجاتا نظر آتا ہے، پوشاکیں خوبصورت سے خوبصورت پہنتا ہے، پوشاکوں پہ خوشبو لگاتا ہے، یا اللہ یہ سب جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اس کسی محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ تیری حکم زینت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو نے قرآن میں خود حکم دے دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ اپنے زیب و زینت کو سنوار کے آؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، بن سنور کے آؤ، اچھی ٹوپی امامہ باندھو، اے اللہ ہم یہ حکم زینت کی وجہ سے تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مکانوں کو بھی اس لیے سجاتے ہیں، اس لیے نہیں سجاتے کہ ان سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم محبت کرتے ہوتے تو حج کے موقع پہ تیرے گھر پر اپنے گھر کو قربان نہ کرتے، آج ہم اپنے محل کو قربان کر کے، اپنی پوشاکوں کو قربان کر کے، اپنے گھروں کو قربان کر کے اللہ دو انسلی چادر لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا نعرے لگاتے ہوئے اللہ ہم تیرے گھر میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے، ان مکانوں شہروں سے محبت نہیں کرتے، ان وطنوں سے محبت نہیں کرتے، ان وطنوں کی محبت کو تیری محبت پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مومن بندے کی شان ہے، اللہ اس مومن بندے کو محبتوں سے دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ کمال کر دیا، واقعی یہ سب کچھ میں نے خزانے دیے، ان خزانوں سے اس کا ضرورت کا تعلق ہے، حفاظت کا ایک تعلق ہے، لیکن اس کا محبت کا تعلق نہیں ہے، محبت کا تعلق مجھ سے اس کا ہے، لہذا جب امتحان آتا ہے تو اس محبت کو پورا کر کے دکھاتا ہے، جب نماز کا اذان منادی پکارتا ہے اللہ اکبر، اس محبت کے امتحان کے وقت اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ سن کے اپنے گھر کو چھوڑ کے میرے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ زکاتوں کا وقت ہو، روزے کا وقت ہو، حج کا وقت ہو، جتنی عبادات جو ایک طرح کے امتحان ہے، اب جب ان کی محبت کا امتحان لیتے ہیں تو یہ بندہ اپنی محبت کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ تو
جمالی صفات جو اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اس کا اثر بندے پہ یہ پڑتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور محبت پر اپنی ساری محبتیں قربان کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی جلالی صفات ہیں جن میں غیظ و غضب پایا جاتا ہے، جس میں غصہ اور جلال پایا جاتا ہے، اس جلالی صفات کا اثر بندے پہ یہ پڑتا ہے کہ اس بندے کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، خشیت اور خوف انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس خشیت اور خوف کی وجہ سے جیسے وہاں محبت کی وجہ سے، محبت و شوق کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہاں خشیت اور خوف کی وجہ سے اللہ کی معصیت سے پیچھے ہٹتا ہے، وہاں عبادت کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا معصیت سے پیچھے ہٹتا ہے اس اللہ کے خوف سے۔ دیکھو ان صفات کا کیا اثر انسان کی طبیعت پڑا کہ وہاں شوق کی وجہ سے عبادت کرتا ہے اور یہاں خوف کی وجہ سے معصیت سے بچتا ہے۔